ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہے نا اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے کسی حد تک غیب کا علم دے سکتا ہے. یہ مست بات ہے، لازمی بات ہے، قرآن کی نصوص سے ثابت ہے. جناب نوح علیہ السلام کیا نام ہے، جناب خضر کے قصے کو آپ پڑھ لیجیے، جناب عیسیٰ کے قصے کو پڑھ لیجیے علیہم السلام. تو ان کو اس چیزوں کا علم تھا جن کو باقی لوگوں کو جس کے بارے میں علم نہیں تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، مشیت سے، اور کچھ چیزوں پر ہے، یعنی جزئی علم ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنا سارا علم عطا کر دیا. معاذ اللہ، اللہ کا علم بہت بلند و بالا ہے. اور انسان کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں کیا علم دیا گیا؟ بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، لامتناہی ہے، لامحدود ہے، اور وہ ذرے ذرے پر محیط ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کسی کی عطا سے نہیں ہے، خود سے ہے. اور بندے کا علم تو ایک وقت میں نہیں تھا، پھر اللہ نے جب چاہا اس کو دیا، جب چاہے لے بھی سکتا ہے. اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کو کتنا دیتا ہے، کسی کو کتنا دیتا ہے، اس کی مرضی پر ہے. یہ الگ سوال ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ چاہے دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے، کسی حد تک دے سکتا ہے. باقی اللہ کا علم بندے کے علم سے بہت بلند و بالا اور بہت زیادہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. بلکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہوا ہے، غالباً تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، کہ جب جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کشتی پر جا رہے تھے، تو وہاں کشتی پر ایک پرندہ جو ہے نا وہ اترا، انہوں نے اس بحر میں سے نا، سمندر میں سے ایک چونچ میں پانی لیا اور واپس چل پڑی وہ پرندہ. تو جناب خضر نے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کا علم بندے کے علم مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ اس بحر کے مقابلے میں اس پرندے نے جو منہ میں جتنا پانی دیا نا، چونچ جتنا پانی دیا نا چونچ کے اندر، اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہے اس بندے کے علم سے. یہ بندے کے علم کو مشابہت دیا وہ ایک قطرہ پانی سے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ پورے بحر کی طرح، سمندر کی طرح. لیکن وہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ویسے سمجھانے کے لیے مثال دیا، ورنہ کوئی بندے کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، چاہے وہ قطرے کا اور چاہے دریا کا کیوں نہ ہو مقابلہ. وہ تو اتنا علیم ذات ہے اللہ تعالیٰ، اس کے علم کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یہ کسی کو اتنا علم ہو سکتا ہے، امکان نہیں ہے. وہ ذات تو ابدالآباد سے ہے اور ابدالآباد رہے گا، ازل تک رہے، ازل سے ابد تک، اور ہر چیز پر اس کو علم ہے. مخلوق کو چاہے وہ اپنے علم کے بارے میں آگاہ فرما سکتا ہے، دے سکتا ہے. انبیاء میں سے یا رسول میں جو اللہ تعالیٰ چاہے نا یہ علم دے سکتا ہے.